السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج مریم نواز صاحبہ نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھایا۔ دوسری طرف سندھ میں مراد علی شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ سندھ کا حلف اٹھایا۔ پنجاب اسمبلی میں آج قائد ایوان کے انتخاب سے پہلے جو صورتحال تھی اس میں یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ آزاد اراکین اسمبلی جو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے تھے، ان کی طرف سے اس کارروائی کا بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ اس وجہ سے کیا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے جو نامزد امیدوار تھے قائد ایوان کے لیے، جب ان کی طرف سے اجازت مانگی گئی اظہار خیال کے لیے تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، اور پھر اس کے بعد بائیکاٹ ہوا، اور ان کے مطابق یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جب وہ ایوان میں آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کو ایوان میں نہیں آنے دیا گیا۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے جب آج ووٹنگ کا سلسلہ ختم ہوا، اعلان ہوا نتیجے کا، اور مریم نواز صاحبہ نے بطور قائد ایوان اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی طرف سے سب سے پہلے تو بہت سی باتیں کہی گئیں۔ اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی میں صرف آپ کی وزیر اعلیٰ نہیں ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا، بلکہ جو اپوزیشن ہے میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف انقلابی اقدامات ہیں جن کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا جی سلیبس ایک ہوگا، یعنی کہ جو پرائیویٹ سکولز میں پڑھایا جاتا ہے یہی سرکاری سکولز میں بھی ان کی کوشش ہوگی تاکہ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن امپروو ہو۔ سیم سلیبس کی بات جب انہوں نے کی تو ساتھ میں ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی سب کچھ پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیا جا رہا تھا، اور یہ پی ٹی آئی کے جو پلانز تھے اس میں یہ شامل تھا۔ سٹنٹڈ گروتھ کی بات کی، سٹنٹڈ گروتھ پر پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے بھی سٹنٹڈ گروتھ پر بات ایک دفعہ نہیں بلکہ گزشتہ کئی سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ایئر ایمبولنس کی بات کی تو ایئر ایمبولنس پر عثمان بزدار صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو ان 2021-22 کا جو سالانہ ترقیاتی پروگرام تھا اس میں ایئر ایمبولنس کا پلان شامل تھا، اس کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ مریم نواز صاحب نے کہا کہ خاتون اگر کہیں پر ان کو ہراساں کیا جاتا ہے تو یہ ان کی ریڈ لائن ہوگی۔ ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں اور اقلیتیں ان کا سر کا تاج ہیں، لیکن وہیں پر پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے جو ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی ہیں وہ سابق سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو 27 نشستیں ہیں جن میں 24 نشستیں خواتین کی اور 3 نشستیں اقلیتوں کی ہیں، یعنی کہ مخصوص نشستوں کی کل تعداد 27 ہے جو سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آنی ہے، ان پر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہو جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ ایک طرف ان کے احترام کی بات کر رہی ہیں، ان کو سر کا تاج کہہ رہی ہیں، لیکن جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین پنجاب اسمبلی ہیں وہ پورے نہیں تھے بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اب اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ صحت کارڈ کی بات کی اور کہا کہ جی یہ نواز شریف صاحب نے 2015 میں شروع کیا تھا، اس کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، لیکن یہیں پر ہمیں وہ آڈیو کال بھی یاد ہے جو مریم نواز صاحبہ کی منظر عام پہ آئی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کے پاس تو صرف صحت کارڈ ہے تو اس کو فنڈز نہ ہونے کی وجہ بتا کر اس کو بند کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے ڈیجیٹل پنجاب کی بات کی، فری وائی فائی کی بات کی، اور ریناؤنڈ انٹرنیشنل ٹیک کمپنیز کو پنجاب میں لانے کی بات کی۔ ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ پر ان کو جو پریزنٹیشن دی گئی ہے آئی جی پنجاب کی طرف سے اس کے مطابق 25 سے 30% جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ماڈل پولیس سٹیشنز کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی تھانہ کلچر کو بہتر بنایا گیا ہے، اور آئی جی صاحب کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام جو اعلانات آج ہم نے سنے مریم نواز صاحبہ سے بطور قائد ایوان، اس پر عمل درآمد کس طرح سے ممکن ہوگا کہ جب سنی اتحاد کونسل کے اپنے مطالبات ہیں قومی اسمبلی کو لے کر بھی، صوبائی اسمبلی پنجاب کو لے کر بھی، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے جس پر جو دستخط کرنے کے لیے سمری بھجوائی گئی تھی صدر پاکستان عارف علوی صاحب کو، ان کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا گیا، بغیر دستخط کے واپس بھیج دیا گیا، اور اب اسپیکر قومی اسمبلی نے 29 تاریخ کو یہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ فارم 47 اور فارم 45 کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا۔ بے شمار ایسے حلقے ہیں کہ جہاں پر ابھی تک یہ پینڈنگ ایشو ہے، بلکہ آج ہی کی ایک اپڈیٹ یہ آئی اینڈ شاکنگلی یہ اپڈیٹ آئی کہ لودھرا میں جو پی ٹی آئی کے امیدوار وہاں سے کامیاب ہوئے وہ قومی اسمبلی کے لیے اپنی رجسٹریشن بھی کرا چکے ہیں، اور وہاں پر ری کاؤنٹنگ کا حکم جاری ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو بتائے بغیر،
اور وہاں پر وہ خود موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے جن لوگوں کو وہاں پہ بھجوایا گیا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان کے کہنے کے مطابق کہ جی آپ یہ جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے اوپر دستخط کریں۔ آج کے پروگرام میں جی ہم موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے اور جو آج کی ڈیولپمنٹس تھی ان پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے مہر بانو قریشی صاحبہ نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کیا ہے نوشین افتخار صاحبہ نے۔ نوشین صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ سب سے پہلے مہر بانو قریشی صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اینڈ آپ کو اگر ہم مبارکباد دیں تو آئی تھنک غلط تو نہیں ہوگا کہ آپ کو مبارک ہو، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اینڈ شی از ٹیکن چارج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا آپ مجھے میرے الیکشن جیتنے کی مبارک دے رہے تھے۔ دیکھیے بہت خوشی ہوتی کہ اگر پاکستان میں پہلی بار ایک تاریخ رقم ہو رہی تھی، ایک خاتون وزیر اعلیٰ، وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی بننے جا رہی تھی، مگر اچھا ہوتا کہ یہ واقعی لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ آتی اور پھر یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتی۔ افسوس اس بات کا ہمیشہ رہے گا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر انہیں عوام پہ مسلط کیا گیا اور منتخب کیا گیا، منتخب کر کے وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنی، اینڈ دس ول بی پارٹ آف ہر لیگیسی۔ افسوس ہے کیونکہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی اور بر صغیر کی سب سے پہلی وزیر اعظم، مسلم امہ کی پہلی خاتون لیڈر بنی، تو آج بھی ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، کیونکہ وہ ایک مشکل سفر کر کے عوام کے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آئیں، اینڈ اٹ واز بیوٹیفل۔ افسوس ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں آج وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہیں مگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے۔ لیکن عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آپ کے کہنے کے مطابق یہ بات درست ہے، 2,500 ووٹوں کی لیڈ سے پی پی 151 سے وہ کامیاب کرا پائی تھی فارم 47 کے بعد۔ نہیں جی علی، لیٹ می آئی ایم ریئلی سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، مگر لیٹ می انٹرپٹ یو دیر۔ مریم صاحبہ کی جو اپنی سیٹ ہے اس میں بھی دیکھیے آج آپ کے سامنے 99 جو ہیں پنجاب اسمبلی کے ممبران پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے شواہد آپ کے سامنے رکھے اپنے مکمل فارم 45 کے ساتھ، انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح وہ ان سیٹوں پر جیتے ہیں اور ان کی جو ووٹر کا مینڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ان میں سے ایک نشست مریم صاحبہ کی اپنی ہے جو آج چیف منسٹر پنجاب ہیں، مگر اگر ان کے فارم 45 اور 47 دیکھیں تو 8,000 ووٹوں سے وہ ہاری ہیں فارم 45 کے مطابق۔ تو اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ کاش ہم جی مہربان صاحبہ، جیسے کہ کہتے ہیں کہ if there's a will there's a way، تو will تو نظر آ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی that she wants to do well, she wants to perform، اور ریزلٹس پروڈیوس وہ کرنا چاہتی ہیں، اور جو سارے انہوں نے اعلانات ان کی طرف سے ہوئے ہیں وہ سننے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں کہ اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو what better can we ask for؟ سنے لگتے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو پائے گا؟ نہیں دیکھیے، مجھے تو دیکھیے پاکستان کے لیے جو بھی بہتر ہے ہمیں تو خوشی ہوگی اگر وہ ہو۔ اس میں سے آدھا جو ان کا منشور ہے اکثر وہی چیزیں ہیں جن کی ہم نے نشاندہی کی، جو خان صاحب نے جن کی نشاندہی کی، جنہوں نے ہم نے اس کو اپنی سیاست کا محور بھی بنایا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ان پہ ڈیلیور کریں، تو اچھی بات ہوگی کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہیں، اور بے شک اپنا نام دے کر، مگر پالیسی کی کنٹینیویشن ہمیشہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، اس سے عوام کا فائدہ ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں کامیاب ہوں گی۔ خدشہ صرف ایک بات کا ہے نا، جب ایک حکومت آتی ہے اور اس پہ عوام کا اعتماد لیے بغیر آتی ہے، دیکھیے جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے نا مکمل طور پہ تو آپ حکمرانی نہیں کر سکتے، آپ سینہ زوری کرنے آ رہے ہیں۔ اب آپ عوام کے لیے اگر مشکل فیصلے بھی کریں گے، آپ کو عوام کو اعتماد میں لے کر وہ فیصلے کرنے ہیں، تو عوام تو آپ سے یہ سوال پوچھے گی جی آپ ہوتے کون ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ اب چاہے یہ ٹیلی ویژن پہ جو بھی کہیں، یہ بھی جانتے ہیں حقائق کیا ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ عوام نے کس کو منتخب کیا ہے، کس کے فارم 45 نقلی ہیں، جعلی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ انشاءاللہ اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیانتداری سے کرے گی اور انصاف بھی ہوگا،
मगर मुझे सिर्फ देखिए ना, लेकिन हुक्मरानी इस पे मुश्किल मेहरबान होती साहब है। ये भी जरा रोशनी डालिएगा कि आपको याद है 2022 में जब हमजा शहबाज साहब के वजीर आला पंजाब बनने का मामला था, तो उनकी तरफ से इजलास बुलाया गया लाहौर में एक निजी होटल में, और फिर उसमें कहा गया कि जी जी ये उस निजी होटल के वजीर आला हैं। आज आपकी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह एक इजलास बुलाया गया और वहां पे बाकायदा हलफ भी हुआ। क्या आपकी पार्टी के एमपीएस जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के अब मेंबर्स हैं, क्या उनको आज वॉकआउट करना चाहिए था या उनको वहां पर रुक कर इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए था, ना कि ये कि वो बॉयकॉट करते? जी देखिए, मुझे तो बिल्कुल अगर तो वहां पे मौजूद होते, उनको माइक भी दिया जाता, जैसे कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ का हक होता है कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, तो बेहतर बहुत अच्छा होता। हम चाहते हैं कि जब देखिए जो भी मुतनाज़ा हलके हैं, जितनी भी ये गुफ्तगू है, ये भी चल रहेगी, मगर पार्लियामान को भी चलना है। हमने जमहूरियत को तो नुकसान नहीं पहुंचाना। हम अब तक जितनी भी जो हमारी जद्दोजहद है, और अगर हम फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, तो ये सब जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ठीक। तो जी बिल्कुल अच्छा होता, मगर जैसे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और हमें बताया जाता था कि हुकूमत को दिल बड़ा करना होता है, हुकूमत को स्पेस देनी होती है, हुकूमत को या ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से एनवायरनमेंट बनाई जाती है, माहौल बनाया जाता है। ठीक है। तो आपके सामने है कि किस तरह पीएमएलएन के लोग आए पहले, असेंबली में किस तरह नारेबाजी हुई, बट चले वे मूविंग ऑन फ्रॉम दैट। ठीक। मैं आज आपने उनके साथ जी बदतमीजी की, उनको बाहर फिर अंदर आने नहीं दिया, उनको गुफ्तगू नहीं करने दी, तो वो वॉकआउट नहीं करेंगे तो और और क्या क्या करेंगे। ठीक करेंगे? है, नौशीन इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आते हुए आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा पहली खातून वजीर आला आज बन गई, हल्फ उठा लिया और अपना काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है उनके लिए, और जैसे कि अभी मेहरबानू साहिबा भी फरमा रही थी कि जब मैंडेट ना हो तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे इन तमाम प्लान्स को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि हलकों पर तो अब भी सवाल उठ रहे हैं, मैंडेट पे अब भी सवाल उठ रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपके हलके में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी, सूबाई असेंबली की भी और आपकी अपनी नशिस्त पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो वाकई हिस्ट्री हैज बीन मेड। आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं पहली खातून जिन्होंने सीएम का आज चार्ज लिया और पंजाब को वो रन करने जाएंगी। मेहरबानो साहिबा, आपको भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप भी एज अ खातून एक इलेक्शन लड़कर आई हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब आप खुद जीत कर आई हैं तो आप अवाम का मैंडेट लेकर आई हैं, और अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा असेंबली पहुंची हैं तो वो आपके मुताबिक रिगिंग करके फिर आप वो बातें मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन अफसोस होता है सुनकर, क्योंकि दस्का का इलेक्शन जो है वो मेहरबानों के लिए, मैं अगर कहूं कि अगर उसके इसके जवाब में तो वो बहुत है, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अगर बिल बड़ा करना था तो उस इलेक्शन की जो सूरत हाल इन्होंने बनाई और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं आज भी भुगत रही हूँ, तो वो सब क्या था। तो अगर हम सिर्फ बात करें कि एज अ एक खातून की, अगर वो जीत कर अगर आज असेंबली में ईवान में पहुंची हैं और आइन के मुताबिक आज उन्होंने हल्फ उठाया, तो ये एज अ खातून हमारे लिए बहुत फख्र की बात होनी चाहिए। हम सब देखें जी, हम डेमोक्रेसी में हैं, हम सियासी जो हैं जमातें उनका हिस्सा हैं, बड़ा दिल तो हम सबका होता है। लेकिन जब मेरे इलेक्शन की बात शुरू हुई और पीटीआई की गवर्नमेंट, आपको याद है, प्रोविंस में भी थी, वो सेंटर में भी थी, तो जो रिगिंग इन्होंने स्टार्ट की और आरटीएस 2018 में इनके वजह से बैठा और 4 साल अवाम को जो भुगतना पड़ा और नाअहली और निकम्मी गवर्नमेंट जो हमने बर्दाश्त की, अब ऐसा नहीं होगा। हम लोगों ने पंजाब में पहले भी डिलीवर किया है, 16 माह में पीडीएम ने और वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी क़यादत में बहुत सी बेहतरी आई हैं। जहां इन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा, अरब का पाकिस्तान जो ये नया पाकिस्तान इनके मुताबिक था, मैं कहती हूँ नया पाकिस्तान जो तब्दीली आई है वो आज आई है, जब पंजाब ने एक खातून के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और एक खातून जो है वो पंजाब रन करेंगे। आपने, मैं सुनी थी अली साहब, आपने मैडम के आज की जो मेडन स्पीच थी, आपने उसमें जो तमाम, बिल्कुल आपने वो पिन पॉइंट्स पढ़ दिए और आपने देखा ही है कि उनका फोकस है, उनका फोकस नौजवानों पे भी है, खवातीन पे भी है, तालीम पे भी है, सेहत पे भी है, और नौजवान नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए भी वो चाहती हैं, वो खुशा हैं कि आने वाला वक्त जो है वो पुरानी बातों में बिल्कुल ठीक कहा, हम रिवेंज की सियासत नहीं करना चाहते। हमारे दरवाजे खुले हैं, जमायतें आए, बैठें, आके पाकिस्तान की। अच्छा, यहाँ पर कदा कलाम के लिए माजरत, अपनी बात जरूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन एक बड़ा अहम पॉइंट ये है नौशीन साहिबा कि जब आप कह रही हैं कि रिवेंज की सियासत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए,
تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ مریم نواز صاحبہ آج یہ اعلان کرتی ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، دیگر اور خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں جس میں میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ان پر جو کیسز بنائے گئے ہیں، مطلب کچھ تو کیسز ایسے بنائے ہیں نا کہ جس میں لگ رہا ہے کہ اگر فزیکلی میں ابھی ایک پوائنٹ پر موجود ہوں تو اسی وقت میں اب یہاں سے کوئی 40-50 کلومیٹر دور کی کسی اور جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا ہوں. تو وہ جو پولیس نے کیسز، بوگس کیسز بنائے ہیں، ان کیسز کو ختم کر کے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ عدالتوں کی طرف سے رہائی کے حکم جاری ہوتے ہیں، وہ باہر آتے ہیں، ان کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی نیا کیس ڈال دیا جاتا ہے. تو ایسا بھی تو کوئی اعلان کیا جا سکتا تھا مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. میں آپ کو ایک ذرا بات بتاتی چلوں کہ جب میں نے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا نا، تو یہ شروعات پی ٹی آئی کی. میرے اوپر بھی کیسز بنے، میرے بھائی کو بھی انہوں نے اٹھا لیا اور پریشر اور وہ جو تھریٹنگ پوزیشن انہوں نے کریٹ کی. اب میرے تو فیملی پوری کے اوپر وہ جو ہیں وہ ایف آئی آر تھی. لیکن ہم نے اس ملک کی ترقی جو ہم چاہتے ہیں، ہم انڈیویجولی لوگوں کو جو ہے ان کو ٹارگٹ کر کے سزائیں دلانے میں اور دینے میں یقین نہیں رکھتے. میرے پاس ایک وقت مجھے ملا، اگر میری الیکشن کے بعد مجھے ڈسکا میں جو ہے ایز اے ایم این اے شپ میں نے اس کو کنٹینیو کیا، تو میرا جو ایک مین فوکس تھا وہ عوام کی فلاح و بہبود تھی، ڈسکا کی پروگریس تھی. ان کے ساتھ لڑنا یا الجھنا نہیں تھا. بدتمیزی کا کلچر، یہ جو بد زبانی ہے، یہ جو فیک پرچے ابھی آپ جن کی بات کر رہے ہیں ابھی، رانا صاحب ایک بہت بڑا ہیروئن کا کیس بنایا گیا. ہماری تمام سینئر لیڈرشپ، محترمہ مریم نواز صاحبہ جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا، پارٹی کا عہدہ بھی نہیں تھا، وہ بھی تو جیل رہ کر آئیں. تب کیا 9 مہینے وہ جیل میں جو کاٹ لیکن اب تو ان کو بڑے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے کیا؟ لیکن بیکاز آج چیف انہوں نے منسٹر اپنی پنجاب. اسپیچ میں کہا، آج انہوں نے اپنی یہ اسپیچ میں کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ریونج کی سیاست و نفرت کی سیاست نہیں کریں گی. تو آئی ہوپ کہ ود دا پیسج آف ٹائم میرا خیال ہے کہ اچھے فیصلے ہوں گے، کیونکہ جس طرح آج انہوں نے کہا ہے کہ خواتین پہ ظلم ان کی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. آپ جنہیں سنا ہے ان کی تقریر آج، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ایسے فیصلے کریں گی جس سے پنجاب ترقی کرے گا، یہ ملک ترقی کرے گا. اور خواتین مہربان صاحب آپ میں کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جی جی بالکل. بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سن کر کہ خواتین پہ تشدد یا خواتین کے ساتھ ناانصافی ان کی ریڈ لائن ہے. تو یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ خواتین ہیں جو پچھلے 10 مہینوں سے جیلوں میں ہیں، میرے خیال میں ان کو سن کر یہ بہت خوشی ہوگی، کیونکہ ایک نئی امید جاگے گی کہ اگر ان کا یقینی طور پہ وہ اس میں بلیو کرتی ہیں اور وہ اس پہ عمل درآمد کریں گی تو ان سب کو رہائی بھی ملے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر ان پہ کیسز بھی ہیں نا، اگر وہ ان کیسز میں سچائی بھی ہے، تو پاکستان کے جو قانون ہے، جو قوانین ہیں، سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں، ان کے مطابق عورت کو بیل جو ہے وہ ہر کیس میں ملتی ہے، unless it's a heinous crime. بہت بڑا کوئی گروسم مرڈر ہو اس میں شاید نہیں ملتی، مگر ادروائز بیل گرانٹیڈ ہے عورت کو. تو مجھے امید ہے کہ وہ ساری عورتیں کل یا اس ہفتے کے آخر تک پھر رہا ہوں گی اور ان عورتوں کے ساتھ انصاف ہوگا. انہوں نے ماڈل پولیس اسٹیشن کی بھی بات کی اور ٹریٹمنٹ آف ویمن کی بات کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ مریم صاحبہ پھر چیف منسٹر بن کے وہ سارے پولیس افسران جنہوں نے خواتین پر تشدد کیا 9 مئی کے بعد جلسے جلوس میں، اسٹریٹس پہ جس طرح ان کے بال کھینچے، ان کی چادر کھینچی، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا، ان کے ساتھ اور اس طرح کے گندا سلوک کیا، آرٹیفیشل بدزبانی انٹیلیجنس کی بھی بات کی، something which is pretty much known to اس سے PTI. پہلے جی I'm just going to come to that. I'm going to come to digital Punjab as well. مگر مجھے امید ہے پھر ان پولیس آفیسرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کیونکہ اس سے ایک واضح پیغام جائے گا پاکستان پورے پنجاب میں اور پولیس فورس میں کہ اب ایک خاتون وزیر اعظم ہے، ان کی ریڈ لائن ہے عورت کی عزت اور اس کی ٹریٹمنٹ، اور اگر آپ نے عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور جب وہ اس طرح کے اقدام لیں گی تو اس سے یقیناً پولیس آفیسرز بھی عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں گے. تو یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. اب وہ بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ، جیسے بھی بنی ہیں، اب ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور ایک I'll be coming back to you مہربانو صاحب. I'm going to take a short break away. جی پلیز کمپلیٹ کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کمپلیٹ کر لیں. آپ کمپلیٹ یا ڈیجیٹل پنجاب پہ بعد میں بات کر لیتے ہیں. We'll take a short break away. جی ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی نوشین صاحبہ، جو ابھی وقفے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، خواتین کی بات ہو رہی تھی، اور جو میں نے شروع میں بھی اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے آج
कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ इनकी वज़ीर आज़म नहीं हूँ, वज़ीर आला नहीं हूँ, बल्कि मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ जो अपोजिशन के हैं, यानी कि सबकी वज़ीर आला हूँ। तो अगर वो सबकी वज़ीर आला हैं और फिर जो उन्होंने कहा जी मेरे दरवाजे हर वक्त खुले होंगे और कोई भी आ सकता है अपनी शिकायत लेके, अपनी फरियाद लेकर, तो इसको सिर्फ क्या आप पीएमएलएन की हद तक महदूद रखेंगे? बिकॉज अब तक तो यही लग रहा है कि ये एक लफाजी है और कहने की हद तक है, स्टेटमेंट्स है, इस पर अमल उस तरीके से शायद नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करती। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आप तकरीरें अगर आपने सुनी है जब से वो पाकिस्तान आए हैं, मेरा ख्याल है कि हमने हमेशा पॉलिटिक्स जो है वो बड़े ही एक तहजीब और एक तमीज से की है, और हमें यही सिखाया जाता है कि आप लेकिन मरीम नवाज साहिबा की तो तकरीरें ऐसी नहीं है। मैं आ रही हूँ, उनकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, एक एग्रेसिव स्पीच आपको तभी होती है जब आप अपने लिए जिस तरह उन्होंने सुन छोड़ा है पिछले 4-5 सालों से, या इनकी सोशल मीडिया जो थी टीम पीटीआई की, इसमें ट्रोलिंग हरासमेंट, मैडम ने बहुत सफर की है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही खुशाइन बात है कि जिस तरह आज उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ पीएमएलएन की नहीं, मैं ऑपोजिशन की भी सीएम हूँ, तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ और मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने ये बात की है तो वो उस पर पूरा पहरा भी देंगे और उस पर पूरी अमल भी होगा। और मैं चाहती भी यही हूँ कि देखिए, अगर हमें अब हुकूमत का ये वक्त मिला है तो मैं चाहती हूँ कि जितनी भी जमातें हैं, पीटीआई खास करके, जिन्होंने एक ऐसा परवान चढ़ाया है कल्चर को कि जहाँ पे नौजवान नस्ल जो है वो ऑलमोस्ट तबाह हो चुकी है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एक हमारे में एग्रेसिवनेस और एक जो पेशेंस लेवल, जो हमारा बर्दाश्त का कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है अवाम की, मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी आए, बैठें और सिर्फ एक मोटिव जो कि पाकिस्तान की तरक्की है, सिर्फ उस पर बात हो। ये नफरतें, ये कदूरतें आप जब तक भी रखेंगे, इससे हमें हासिल कुछ नहीं होगा। अभी भी मैं अगर मेहर बानो साहबा की ये बातें सुनने के बाद भी मुझे जैसे भी अभी भी अफसोस होता है कि हम क्या यहाँ पे एक शख्स पे, एक इंडिविजुअल के सिर्फ जातियात तक की सियासत कर रहे हैं। हम क्यों उससे आगे नहीं निकल सकते? हम क्यों उससे आगे बढ़ के नहीं सोचते कि ये जो अवाम 22 करोड़ की अवाम या 25 करोड़ अवाम है, इसके मसाइल का हल जरूरी है। एक दूसरे को हम कब तक ये ब्लेम करेंगे और कब तक इस तरह की सियासत को परवान चढ़ाते रहेंगे? आई गेस देयर शुड बी अ स्टॉप, और हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना है, उस अवाम के बारे में सोचना है जिसके मैंडेट से हम ईवानों तक पहुंच रहे हैं। ठीक, लेकिन ये जिस तरह आज की स्पीच में था, रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज को दावत दी जाएगी कि पाकिस्तान आए, पंजाब आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। रिनाउंड इंटरनेशनल टेक कंपनीज जब आएंगी और उनको जब ये पता चलेगा कि हमारे यहाँ तो कभी भी किसी भी वक्त ऐप्स को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, तो फिर कैसे लाया जाएगा उन्हें? देखें, आप अगर ये सोशल मीडिया जो हम पिछले 5-4 सालों से सोशल मीडिया, जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है जी नौशीन साहिबा। आपके जैसे ही कनेक्शन दोबारा से रिस्टोर होता है मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मेहरबानो साहिबा, आप इस पर कुछ ऐड करना चाह रही थी? जी मेहरबानो साहिबा, आपके एंड पे भी हमें कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, शायद देख लीजिएगा कि आपके एंड पर माइक म्यूट ना हो गया हो। हम एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि वी कैन जी आई एम बैक। ओके प्लीज अब बताइएगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा वो आवाज हम तक नहीं पहुंची। सॉरी, यस, डिजिटल पंजाब की जो बात करते हैं, बहुत खुश हूं, मैं भी यही मुद्दा उठाना चाह रही थी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमें अपने टेक सेक्टर को फरोग देना है। ये वो सेक्टर है जिससे नौजवान बहुत मुफीद होंगे, मगर जिस मुल्क में इंटरनेट की बंदिश लग जाए हर दूसरे दिन, जिस मुल्क में इंटरनेट स्लो कर दिया जाए, जब चाहे जौन सी ऐप बंद कर दी जाए, ये सब जिस मुल्क में हो रहा होता है, वहां बड़ी बड़ी रिनाउंड टेक कंपनीज आने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ तक सेफ है। वो काम दे दें या यहाँ पर वो एक अपना बेस बना लें और फिर हफ्ता हफ्ता इंटरनेट बंद रहे। आज 8वां दिन है या 9वां दिन है शायद, जो एक्स है, 17 तारीख से बंद है जी, वो अभी तक बंद है। तो है। एक तरफ हम डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, एक तरफ हम औरतों को अपना सर का ताज बुलाते हैं, मगर औरतें आपके सामने है, अभी भी सड़कों पे घसीटी जा रही हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि अवाम की वजीर आला होंगी, उनके दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जब वो हल्फ लेने के लिए जाती हैं तो पूरा माल रोड जो है उसको बंद कर दिया जाता है।
5,000 کی تعداد میں پولیس دوسری ڈسٹرکٹ سے اندر بلائی جاتی ہے اور تعینات کی جاتی ہے، تو اس سے وہ اوپن ڈور پالیسی واضح نہیں ہو رہی. اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایک سرکل بنایا جا رہا ہے کہ جس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. تو مجھے امید ہے کہ ایسے ہوگا. نوشین صاحبہ بات کر رہی تھیں اور میری جماعت پہ وہ کچھ الزام لگا رہی تھی ٹرولنگ اور ہراسمنٹ کے، مگر ایک بہت افسردہ واقعہ، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، بات ٹرولنگ اینڈ ہراسمنٹ. جب میں نے اپنا بائی الیکشن لڑا 2022 میں، تو obviously there was a lot of trolling، بہت ہراسمنٹ بھی تھی، لوگوں نے میری تصویریں لگائیں، بنا کے لگائیں، غلیظ گفتگو، گندے کامنٹس، اور میں دیکھتی تھی ایک اکاؤنٹ پہ کلک کر کے کہ اکاؤنٹ کتنا ہے، کتنے فالوورز ہیں، اینڈ آئی started seeing a pattern. اینڈ مجھے اس بات کا افسوس ہے. I hope that مریم صاحبہ has matured since then. ان کو غصہ ہوگا تب شاید اس سب میں نکلا، اب امید ہے ایسا نہیں ہوگا. they were all ایک اکاؤنٹ 50 100 کی فالوئنگ تھی، مگر مریم نواز صاحبہ فالو دوز اکاؤنٹس جو اس طرح کی غلیظ گفتگو ایک اور خاتون کے لیے کر رہے تھے. مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کی سرپرستی میں ایک اور عورت کے ساتھ ایسے ہو رہا تھا. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب سیکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے. I'm sure وہ بھی سیکھی ہوں گی. مگر نوشین صاحبہ کچھ باتیں کرتی ہیں تو ذرا پہلے اچھا اس پہ اپنے گربان مہربان میں صاحبہ ذرا یہ بھی بتائیے کہ یہ غالباً if I'm not wrong یہ آپ ہی کا اکاؤنٹ ہے نا جس سے آج وہ مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو بھی ٹویٹ ہوئی ہے جس میں وہ آ رہی ہیں اور ملاقات انہوں نے کی عظمیٰ کاردار سے. Is this your Twitter account؟ اس پہ نہیں جی، میرے اکاؤنٹ سے نہیں جی. بہرحال لیکن اس پر آپ اپنی رائے ضرور ویریفائڈ ہے جی. اب اس پر رائے ضرور دیجئے جس پہ آج مریم نواز صاحبہ نظر آئیں کہ وہ جب آ رہی تھی. میں کہ جو ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ یا اس میں لوگوں کی ذاتیات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. ان کی کوئی پبلک پالیسی کے حوالے سے یا ان اے پوزیشن آف پاور کوئی ایکشنز ہوں اس پہ میں ضرور گفتگو کروں گی. مگر میں یہ بھی بتاتی چلوں میرا صرف ایک اکاؤنٹ ہے ایکس یا ٹویٹر پہ اور وہ ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. اٹس مہر بانو قریشی. مہر بانو ڈاٹ نہیں مہر I've got that لیکن آپ کا ایک اور اکاؤنٹ ویریفائڈ اکاؤنٹ. ہاں I can see That's that. not my account. Let me please clarify. میرا صرف ایک ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. That's it. ہاں because there's another Anything one else, as well I take which no has got about responsibility. 42,000 followers. تو آپ ہی کے نام پر کسی اور نے بھی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. ایک بریک لیتے I ہیں will report it. جی ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے and we'll continue with the discussion. ہمارے ساتھ رہیے. بڑھاتے ہوئے نوشین صاحبہ اب قومی اسمبلی کا اجلاس بھی 29 تاریخ کے لیے بلایا گیا ہے. گو کہ ڈسکشن یہ چل رہی ہے کہ جی اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ صدر صاحب کا اختیار استعمال کرتے ہوئے خود سیشن کال ان کر لیں اور اسپیشلی جب کہ تب ہمارے پاس صدر صاحب موجود ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کی کرسی ویکنٹ ہے خالی ہے. تو اب اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ محاذہ رائی کی سیاست آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اس طرح کے جو میجرز ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ فاصلے کم نہیں ہوں گے بلکہ فاصلے بڑھیں گے. اور جہاں تک بات ہے عوامی مینڈیٹ کی، آپ 2018 کی مثال دیتے ہیں کہ جی 2018 سے اگر آڈٹ کرنا ہے تو 2018 سے شروع کریں. خواجہ سعد رفیق صاحب کو ابھی میں کل سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2018 سے آڈٹ شروع کریں اگر آپ نے کرنا ہی ہے. تو اگر ہم اسی بحث میں رہیں گے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہوا ہے 2018 سے تو بالکل ہی کہانی مختلف ہے نا. آپ کا جو انتخاب تھا بائی الیکشن میں ڈسکا کا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ دھند والا جو الیکشن تھا، وہ دھند والا الیکشن تو ایک حلقے کا تھا. اس دفعہ تو لگتا ہے کہ پورے ملک میں ہی دھند تھی. نہیں اپیرنٹلی ایسی بات تو نہیں ہے. دیکھیں نا مہر بانو ہماری بہن بھی تو جیت کر یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ بھی تو اپنا عوام کے مینڈیٹ ان کے مطابق لے کر آ گئی ہیں. وہ دیکھیں بتا دیں میرے ساتھ کیا ہوا. وہ پٹیشن ان کی ای سی پی میں 6 مارچ وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے اور اس میں آج ان کی یہ پٹیشن سنی گئی تھی جس میں اب کمیشن کے سامنے اپیئر ہونا ہے 6 مارچ کو. آپ اس کی تفصیل بتائیے گا مہربانو صاحبہ جب آپ کی طرف آئیں گے. جی نوشین صاحب. میں بھی کل ایک ہیئرنگ میں جا رہی ہوں. میں بھی کل انشاءاللہ سی کی ہیئرنگ اٹینڈ کرنے جا رہی ہوں. دیکھیں بڑی 2-4 مختصر باتیں میں کروں گی. سب سے پہلے بات کی آپ نے 2018 کے الیکشن میں، تو جو 2018 کا الیکشن تھا اس کا تو مقابلہ یہ کیا اگلا آنے والا کوئی الیکشن بھی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. کہ اس وقت تمام ہماری جیتی ہوئی جو سیٹ تھیں پورے پاکستان میں
ان کو تبدیل उनका RTS ही बैठ गया, उनके रिजल्ट ही नहीं आए. ये आज फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं. उस वक्त तो हमारे लोगों को बाय प्रेशर जो है वो आगे नहीं आने दिया गया. एक गवर्नमेंट को चलाया गया और जिस तरह चलाया गया वो भी आप सबके सामने है. अभी मैं मेहरबानों की अगर बातें सुनूं ना तो मुझे लगता है कि जो PTI है ना वो अपना नाम चेंज करके ना वो एक मजलूम पार्टी है तो वो अपनी जो है वो पार्टी का नाम चेंज कर ले, क्योंकि जितनी मजलूम पार्टी PTI खुद को साबित कर रही है. अगर रिगिंग की बात की जाए तो आप डस्का के इलेक्शन की, मैं तो एक ही मिसाल दे सकती हूँ फिलहाल, डस्का का इलेक्शन जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की चोरी हो गई. क्या इस बार इलेक्शन में कोई जो है दरवाजे बंद करने की, कोई स्लो पोल की, कोई वहां से POs गुमने की क्या शिकायतें मौसूल ECB को हुई हैं? मेरे हल्के में तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मेरे जो ओपोनेंट हैं उनके मुताबिक वहां पे रिगिंग हुई. आपने ठीक बात की है. अब हम आइन के मुताबिक अगर चीजों को आगे लेके नहीं चलेंगे तो फिर हम जहां हैं हम वहां रुक जाएंगे. अब जो सदर हैं हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के, वो हमेशा से PTI के सदर रहे हैं. उन्होंने पहले भी कोई जो है पाकिस्तान का सदर होने के नाते कभी कोई अपने फराइज की सरंजामी नहीं की. तो अभी हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं. अच्छा, वैसे क्या उन्होंने तब अपने फराइज सरंजाम दिए थे कि जब वो खुद से तारीख दे सकते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शंस के लिए, जनरल इलेक्शंस के लिए, लेकिन उन्होंने वो तारीख देने के बजाय एडवाइस किया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से हुक्म जारी हुआ तब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर साहब इकट्ठे बैठे और 8 फरवरी की तारीख अनाउंस हुई. तो उस वक्त भी तो उनका एक एक्शन था जो अगर वो चाहते तो वो कह देते, लिख देते एडवाइस के बजाय कि भाई फलां तारीख को इलेक्शन करवाने आपने. देखिए जी, मैं ये बात करूंगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें अमल दखल नहीं करती तो शायद तभी वो PTI के रहते और तभी इलेक्शन वो ना होने देते. जो वो चाहते थे वो और वो लोग कर रहे हैं या हमारे साथ उन्होंने 4-5 साल कर ली है, क्या वो इस अवाम के लिए काफी नहीं हो गया? अगर हम आइन के मुताबिक हम बात तो करते हैं पाकिस्तान के आइन की, तो क्या एज अ सदर उनको चाहिए नहीं है कि अब वो असेंबली का इजलास जो है वो कॉल करें? अगर इतना ही है तो तमाम जो PTI के लोग मुंतखब हुए हैं ये बाइकआउट कर दें ना. ये ना लेते हल्फ, ये ना लेने आए हल्फ. जैसे पहले ये जो सारा टाइम हमारा वेस्ट करते थे वो क्या था, वो धरनों में, उसके बाद असेंबलियों में बैठ के गाली गलोच में, तो अभी ये बाइकआउट करें, ये ना आए, ये ना हल्फ ले. बात ये है कि मेहरबानो साहिबा बॉयकॉट कर दें, तजवीज है नौशीन साहिबा की. बहुत जमहूरी सोच है, बहुत जमहूरी सोच है. देखिए हम बिल्कुल बॉयकॉट नहीं करेंगे. हम ऐवान में आएंगे भी, पार्लियामान का हिस्सा भी बनेंगे. और जहां तक मेरे हल्के का बात है तो मैं आइए बताती हूँ आपको. मेरे हल्के में जी मैं जरूर इलेक्शन जीती हूँ और शुक्र है आप भी इसका एतराफ कर रही हैं. इनफैक्ट PMLN के जो नुमाइंदे हैं जो मेरे मद्दे मुकाबिल थे वो भी ECP में गए हैं, वो भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि मैं जीती हूँ. मगर फिर भी अवाम के मैंडेट पे डाका डला है. वहां पर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है जी. पहले भी अगर ये कहते हैं 2018 में रिगिंग हुई और हमारी सारी सीटें, कितनी सीटें थी जी, नंबर बताइए. क्या आप फॉर्म 45 लेकर आए? और अगर आए और आपके साथ ये हुआ तो फिर तो आज आपको हमदर्दी होनी चाहिए ना उन सबके साथ के जिनके साथ ये दोबारा हो रहा है. अगर तब गलत हुआ तो क्या आज फिर दोबारा उसी तरह गलत होना चाहिए है? क्या हमें माजी की गलतियां बार बार दोहरानी चाहिए है या यकजा होके गलत को गलत बोलना चाहिए और अपनी जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए? जमहूरियत मजबूत तभी होगी जब शफाफियत होगी इलेक्शंस में. जी पोलिंग एजेंट्स नहीं गायब हुए, मगर फैफन की रिपोर्ट आपके सामने है कि ट्रांसपेरेंसी was sacrificed at the RO's office. अच्छा, आपके हल्के में 16,555 वोट कैसे रिजेक्ट हो गए मेहरबानो साहिबा? 16,000, इट्स अ ह्यूज नंबर. जी आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको खुद इस बात पे ताजुब था, इसीलिए उन्होंने RO साहब को ये हुक्म दिया है कि वो इस पे रिपोर्ट दें और उनको बताएं, क्योंकि हमारे मुताबिक फॉर्म 45 पे 4,500 वोट जो है वो मुस्तरद हुआ है. फॉर्म 47 में वो 4,500-16,000 बन गया. और सबसे दिलचस्प बात, जो मेरे नीचे M2 MPAs हैं उनके मिला के अगर कंबाइंड रिजेक्टेड वोट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47 देखें तो वो वही 4,500 के लगभग ही हैं. सिर्फ MNA की सीट पर जो है, क्योंकि रिजल्ट उजलत में तब्दील करने थे तो वहां पर 16,500 कर दिए. और हमने तो पैटर्न भी निकाला है, हमने उन पोलिंग स्टेशन की निशानदेही कर दी है कि जहां से वो 12,000 वोट जो है मुस्तरद हुआ है वो सारा मेरा वोट था. एक एक पोलिंग स्टेशन से 150-150, 400 वोट से जायद वोट जो है वो मेरा सिर्फ मुस्तरद हुआ है. तो मशकूक तो है ये इलेक्शन. और 2018 और 2024 में ये फर्क है कि
یہ سکیل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہم پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فارم 45 اور 47 میں اتنا بڑا تضاد ہوگا کہ رزلٹ کو بیٹھے بیٹھے اپنی مرضی سے یوں تبدیل کر دیا جائے گا جسٹ بائی دا اسٹروک آف اے پین. یہ بھی دیکھیے, ہم یہ چیزیں سبسٹینشیٹ نہیں کر سکتے کہ بیلٹ سٹف ہوا کہ نہیں ہوا. یقیناً شاید ہوا ہوگا, اس کے باوجود ہم جیتے. اور پھر اس کے بعد ان کو عجلت میں اس طرح کے اقدام کرنے پڑے کہ آج پوری دنیا کو اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ ایسے کیسے ہو گیا. دیکھیے, الیکشن ایکٹ کے کچھ قوانین ہیں, ان کے مطابق سیکشن 95 سب سیکشن 8 آپ بھی پڑھ لیجئے, اس میں واضح لکھا ہے کہ ودن 24 آورز رات کے 2 بجے تک ایک پروویژنل ریزلٹ جاری ہونا ہے. Within 24 hours, all Form 45s have to be uploaded. And within 2 weeks, all Forms 45, 46, 47, 48, 49, یہ سارے ای سی پی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہونے ہیں. آج کتنے دن ہو گئے ہیں؟ نہیں ہوئے ابھی تک. 14 سے بہت زیادہ دن ہو گئے, ابھی تک کچھ اپلوڈ ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ اپنے ہی قوانین کی نفی کر رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ کچھ چھپانا ہے انہوں نے, کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. یہ تسلیم کرے نہ کرے, بہت واضح طریقے سے ہوا ہے, بہت بھونڈے طریقے سے ہوا ہے, اس لیے پورے پاکستان میں آواز اٹھ رہی ہے. ٹھیک, ایک بریک لے دیں جی اس موقع پہ. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے, نوشین صاحبہ, ابھی آپ نے مہر بانو صاحبہ کی بھی تفصیل سنی ان کے حلقے سے, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار حلقے ہیں پورے ملک میں جہاں پر irregularities ہیں. بلوچستان, پنجاب, سندھ, کے پی کے میں بھی ایشوز رپورٹ ہوئے ہیں. تو کیا اس سب کے بعد, اور ہمیشہ سے ہر الیکشن کے بعد ہم یہی سن رہے ہوتے ہیں کہ جی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے, مینڈیٹ چرایا گیا ہے, تو کیا آپ کی پارٹی, آپ کی گورنمنٹ اب اگر بن جاتی ہے وفاق میں, جو کہ بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے اتحادیوں کی مدد سے, کیا آپ ای وی ایم کی طرف جائیں گے؟ لیکن جی پہلے بھی ای وی ایم کی طرف جانا چاہیے تھا. کبھی جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں آ کے رک گئی ہیں, اور ہمیں اب ایڈوانس چیزوں پہ جانا ہی چاہیے. کیونکہ یہ ووٹ کی پرچی جو ہم کہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر باکسز اڑا لینے, اور پریزائڈنگ آفیسر جو پی ٹی آئی نے ایک نیا سسٹم جو انٹروڈیوس کروا دیا ہے اس ملک میں, اس کی روک تھام کے لیے بھی یہ چیزوں کی ضرورت تو ہے. مہربانوں کی بار بار وہ ایک سمپیتھیٹک اب اپروچ ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. نہیں, مجھے ہمدردی تو تب ہوتی ہے اگر میں 100 دن میں 2 الیکشن نہیں لڑتی. تو تھینکس ٹو پی ٹی آئی کہ میں نے 100 دن میں 2 الیکشن لڑے ہیں. اور اب یہ چیزیں ہمیں میرے خیال سے چھوڑ دینی ہیں, کیونکہ ریگنگ کے ماسٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی جماعت خود ہے. اور انہوں نے, اگر یہ میں پہلے بھی کہتی ہوئی ہوں کہ ان کو کتاب لکھنی چاہیے کہ الیکشن کو ہے وہ کس طرح سبٹاج کرنا ہے یا کس طرح چوری کرنا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا, میرا خیال ہے اب they have no value ہے ایکچولی. اب جو الیکشن جو لوگ جیت گئے ہیں ان کی آپ جیت تسلیم کریں, کیونکہ اگر اس طرح کی دھاندلی ہوئی بھی ہے تو ای سی پی وہ واحد ادارہ ہے جس نے اس کا نوٹس لینا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ ڈالیں تو میں تو آر او سے ریزلٹ اگر تبدیل کرانے کی اس میں تو میری تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو میرے, اور مہربانوں کی میں ایک اور بات کا جواب دے دوں کہ میرے جو کیس ڈسکا کا بھی ہے جس کی صبح ہیئرنگ ای سی پی میں ہے, میرے اوپوننٹ جو ہیں وہ حضرت جو ہیں پوری کیمپین میں کہیں نظر نہیں آئے. وہ تو ان کو نکلنے نہیں دیا گیا. یہ تو میرے پاس آپ کو معلوم ہے کیوں نہیں نظر آئے؟ آج مہربانہ میری بات سن لیں نا, میری بات بھی سن لیں نا, میرا موقف سنیں. میں نے بڑے تحمل سے آپ کا سارا اور آپ کے سارے الزامات سنے, تو آئی بی ویری کائنڈ اف یو لسن ود پیشنٹ. مہربانو, اب وہ کہیں نظر نہیں آئے. اور لیکن اگر ان کو نہیں نکلنے دیا گیا 9 مئی کے واقعے میں, وہ اگر وہ ان کو جو ہے وہ وانٹڈ تھے, تو وہ پھر کیسے ای سی پی تک چلے گئے؟ ان کے پاس فارم 45 بھی آ گئے, وہ ضلع میں تو نظر نہیں آئے. لیکن بات یہ کہ الزامات لگانا بہت ایزی ہے. جب 2020 کا یا 21 کا میرا بائی الیکشن ہوا تھا تب بھی 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھانے کے بعد بھی دھاندلی ان کے ساتھ ہو گئی. آج جب دوبارہ میں جیتی ہوں تو بھی دھاندلی ان کے ساتھ ہو گئی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی کارکردگی جو آپ جی مہربانو صاحبہ وہ دیجیے وہ تو دے. جی مہربانو صاحبہ. جی کارکردگی پہ اگر بات کرنی ہے تو پچھلے 16 مہینے کی جو ان کی حکومت تھی اس کی کارکردگی اتنی عمدہ تھی کہ انہوں نے اپنی پوری کیمپین میں یہ چورن بیچا عوام کو کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اور 2017 کی بات کرتے رہے. پچھلے 16 مہینوں کو مسترد کر دیا, ہم نے کیپٹل قربان کر دیا, نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, وہ سب چیز تبدیل کریں گے. مگر وہ سب تو ٹرنز آؤٹ واز اے لائے.
کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے. میں مہربانوں اپنے حلقے کی بات کر رہی ہوں مائی ڈیئر، اور میں آپ کو بڑا اس کا واضح جواب دیتی ہوں. حلقے کا جو بتا رہی ہیں کہ علی اسجد ملی صاحب جو پی ٹی آئی کے جی علی صاحب میں ایک جواب دینا چاہوں گی نوشین صاحبہ، آپ کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، مجھے پھر بھی اگر آپ کے ساتھ غلط ہوا مجھے پھر بھی آپ کے ساتھ ہمدردی ہے. مہربانوں اور ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ہے. اور جہاں تک ای وی ایم کی بات ہے تو ہم نے 2 سال نوشین صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، مہربانوں صاحبہ کو بات مکمل کرنے دیجیے. آپ کی جماعت نے اور پیپلز پارٹی نے ای وی ایم کو بالکل اپوز کیا، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اپوز کیا. کاش کہ اس وقت آپ مان جاتے اور آج ای وی ایمز ہوتے. ہم سب کے لیے بہتر ہوتا. مجھے تو مہربانوں کو ہمدردی ہے. جی نوشین صاحبہ، میں آپ اگر اپنے حلقے کی اگر ایک بات کروں نا، تو اگر ہم 16 ماہ میں پی ڈی کی کارکردگی کہہ رہی ہیں نا، تو میں صرف اپنے حلقے کی اگر بات کروں تو میں نے 16 ماہ میں اپنے حلقے کے لیے ایک پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ محنت ایفرٹ کے بعد لیا. ٹھیک ہے، ہم نے پرفارم کیا. اتنے مشکل حالات کے باوجود میرے حلقے میں ایک ہمارے پاس پاسپورٹ کے کاؤنٹرز، نادرا کے آفیسز ہم نے کام کروایا ہے. مہربانوں آپ کا کوئی ایک پروجیکٹ تو بتائیں جس سے عوام کی جو یہ تو اب خیر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے نوشین صاحبہ، ورنہ یہ بات اور مزید لمبی ہو جائے گی. صحت کارڈ جو آپ لوگ بند کرنا چاہتے تھے اب اس کو پھر سے دوبارہ آپ کا پروگرام نہیں تھا مہربانوں، وہ انیشیٹو میاں محمد نواز شریف کا تھا. اچھا نوشین صاحبہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے حلقے میں نا جو پی ٹی آئی کے تھے نا امیدوار علی اسجد ملی صاحب، ان کے بارے میں تو انفارمیشن یہی تھی کہ ان کو کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی تھی، وہ تو چھپتے پھر رہے تھے. اور اسی طرح جو پی ٹی آئی کے پروونشل اسمبلی کے بھی کینڈیڈیٹس تھے آپ کے حلقے میں، ان کے بھی حالات یہی تھے. تو وہ کیمپین کیسے کرتے؟ علی صاحب پاکستان جانتا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. ایک جواب پلیز. جب میرے حلقے میں الیکشن بائی الیکشن تھا تو مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا نا. میرے اوپر ناکے تھے پولیس کے، ہر وقت کے ناکے. تو میں کیسے نکلتی تھی؟ میں نکلتی تھی کیونکہ اگر آپ میں یہ ٹالرنس، یہ پیشنس نہیں ہے کہ آپ نکل کے مقابلہ کر سکیں، لیڈ کر سکیں، صرف آپ ایک ریگنگ کے الزام سے آپ بھی تو بائی الیکشن میں نکلے بغیر جیت گئی نا، تو اس دفعہ میں بائی الیکشن میں کیمپین کرتی رہی ہوں. نہیں بات یہ نہیں ہے نوشین صاحبہ اور علی صاحب. میں رہی ہوں، میں نے پہرا دیا ہے اپنے ووٹ کا. تو اس دن اگر ملی صاحب بھی اس آر او آفس میں موجود ہوتے اور اگر یہ ریگنگ ہو رہی ہوتی اور اگر ان کے مطابق ریزلٹ چینج ہوئے تو وہ ہوتے. جی ہمیں تو باہر دروازوں پہ روک لیا گیا. آپ مہربانوں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی مظلومیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی وہ ہم سارے جو ہے نا وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور مظلومیت نہیں ہے. چلیں نوشین صاحبہ، آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم، مجھے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے. پاکستان آپ کا بہت بہت شکریہ نوشین صاحبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مہربانوں قریشی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.